رمضان اور بچوں کی تربیت کے تعلق سے کچھ باتیں عرض کی تھیں، اور اس میں جو ہمارا صحابہ کا طریقہ یہ تھا کہ وہ بچے جن پر روزے فرض نہیں ہوتے تھے، تقریباً 6-7 سال کے یا 8 سال کے جو بچے یا 5 سال کے بچے، فرمایا کرتی تھی ربیہ بنت معوذ رضی اللہ تعالی عنہ کہ عاشورہ کے روزے پہلے فرض ہوا کرتے تھے، تو ہم جو ہے وہ نصوم صبیاننا الصغار، کہ ہم جو ہے وہ بچوں کو روزے رکھوایا کرتے تھے، اور اگر ان کو بھوک لگتی ہے، کچھ کھانے پینے کو مانگتے تو ان کو کھلونے دے دیا کرتے تھے، اس میں مصروف کر دیتے تھے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اب دیکھیں نبی علیہ السلام نے ہمیں حکم دیا کہ 7 سال کا جب بچہ ہو جائے تو ان کو نماز کی طرف ان کو حکم دو، اور 10 سال کا ہو جائے اور پھر نماز نہ پڑھے تو پھر اس پر سختی کرو، اور ضرورت پڑے تو ان کو ضرب یا مار بھی لگا سکتے ہو۔ اور اسی طرح بچوں کی تربیت توحید پہ، اور اسی طرح سب سے پہلے نماز پر، یعنی اعمال میں سب سے پہلے نماز پر، وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی علیہ السلام کو حکم دیا ہے کہ اپنے اہل و عیال کو نماز کا حکم دو۔ کیا مطلب؟ نماز کا حکم دیں گے تو وہ فوراً نماز پڑھ لیں گے اور آپ کی بات مان لیں گے؟ نہیں، اسی لیے آگے فرمایا وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا، کہ اس پر پھر خوب صبر بھی کرو۔ ایسا نہیں کہ وہ پہلی بات میں آپ کی بات مان لیں گے بچے اور نماز پڑھنا شروع کر دیں گے اور مستی مذاق نہیں کریں گے، شرارتیں نہیں کریں گے اور آپ کے ساتھ نماز پڑھیں گے۔ نہیں، مستی مذاق کریں گے، شرارتیں کریں گے، نماز نہیں پڑھیں گے، نماز چھوڑیں گے۔ وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا، آپ ان کو حکم دیتے رہو اور آپ اس پر صبر کرو۔ بہت سے والدین یہ شکوہ شکایت لیتے ہیں کہ جناب ہمارے بچے نماز نہیں پڑھتے، ہمارے بچے کو دین میں رغبت نہیں ہے، تو ہم کیا کریں؟ تو ان سے پوچھتے ہیں کہ بھائی آپ کب سے ان کو سمجھا رہے ہیں؟ جی بس ان کو پچھلے 2-3 دن سے سمجھا رہے ہیں یا 1 مہینے سے سمجھا رہے ہیں، مانتے ہی نہیں۔ تو بھائی اس کے لیے صبر چاہیے ہوتا ہے، اور اس کے لیے سب سے پہلی چیز ہمیں خود کرنا پڑتا ہے۔ بچے آپ کی درس اور آپ کی زبان سے زیادہ نہیں، آپ کے اعمال سے سیکھتے ہیں۔ آپ مجھے بتائیں، آپ کا جو چھوٹا بچہ ہوتا ہے وہ کیا زیادہ میمک کرتا ہے، کیا کاپی کرتا ہے؟ آپ کے کام، آپ کے افعال، آپ کے بیٹھنے کا طریقہ، آپ کی چال چلن، یا پھر آپ کے الفاظ؟ آپ کے الفاظ تو کاپی نہیں کرتا، کیونکہ آپ کے الفاظ، آپ کی زبان، آپ کی لینگویج ایک میچیور لینگویج ہوتی ہے۔ بچہ اس طرح کی میچیور لینگویج کاپی نہیں کرتا۔ زیادہ جو کاپی کرتا ہے وہ آپ کے چال چلن، آپ کے رہنے کا طریقہ، کہ اچھا ماما بابا تو فلاں موقع پر یہ کام کرتے ہیں۔ اگر بچے نے آپ کو جب مصیبت میں دیکھا اور اس مصیبت میں آپ مثال کے طور پر سر پکڑ کے بیٹھے اور نماز نہیں پڑھ رہے، تو بچے کو کیا درس جا رہا ہے کہ بیٹا جب مصیبت ہو، جب کوئی تکلیف ہو تو نماز نہیں پڑھنی، بلکہ توڑ پھوڑ کرنی ہے، مار دھار کرنی ہے، لوگوں پر غصہ کرنا ہے، گالم گلوچ کرنی ہے۔ یہی درس جا رہا ہے نا، اگرچہ آپ نے نہیں دیا۔ تو لہٰذا بچوں کی تربیت کے لیے سب سے پہلے تو انسان کو خود صحیح ہونا پڑتا ہے، اور تو سب سے پہلے توحید کا درس دیا جائے، پھر اس کے بعد اعمال میں سب سے پہلے نماز کا درس دیا جائے، اس کے بعد ان کو حلال اور حرام سکھایا جائے۔ حلال اور حرام یہ نہ سمجھا جائے کہ بھئی یہ تو فقہی احکامات ہیں، بچوں کے مطلب کے نہیں ہیں، نہیں۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نبی علیہ السلام کے پاس کچھ کھجور جو کہ صدقے کی کھجوریں تھیں، وہ آپ کے پاس آئیں۔ حضرت حسن نے وہ کھجور ایک لے کے منہ میں ڈال دی، نبی علیہ السلام نے فوراً اس کو لے لیا اور پھر سمجھایا، صرف چھینا نہیں بلکہ سمجھایا کہ یہ اہل بیت پر یہ صدقہ جائز نہیں ہے، سمجھایا۔ چھوٹے بچے تھے نا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نبی علیہ السلام کی زندگی میں چھوٹے بچے تھے۔ ہم کیا کرتے ہیں، ہمیں کوئی چیز بچوں سے روکنی ہوتی ہے نا تو ہم وہ چیز لے لیتے ہیں، بتاتے نہیں بیٹا میں نے کیوں لی، بیٹا یہ چیز صحیح نہیں ہے، بیٹا یہ چیز صحیح ہے، بتائیں بھی تو صحیح اس کو پتہ چلے۔ تو لہٰذا اگر ہم بچے کو میوزک والا کارٹون نہیں دکھا رہے تو اس کو بتائیں بیٹا میوزک، اس سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہے، میوزک صحیح نہیں ہے، اس سے اللہ تعالیٰ کی پنشمنٹ کا انسان مستحق ہو جاتا ہے، اس سے اللہ تعالیٰ کی سزا ملتی ہے، اللہ تعالیٰ ناراض، اور جب اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہے تو اس کو بتائیں کہ بیٹا اللہ ناراض ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے۔ اللہ کا ناراض ہونا یہ میرے اور آپ کی طرح ناراض ہونے کا مطلب نہیں ہے۔ اللہ کا غصہ ہونا یہ میرے اور آپ کے غصے کی طرح نہیں ہے، بلکہ ایک سیریس میٹر ہے۔ اس کو اپنی زبان میں سمجھائیں، اس کو اللہ تعالیٰ کا جو ریوارڈ سسٹم ہے، جو اجر و ثواب کا جو طریقہ ہے، اس کو اپنی زبان میں سمجھائیں۔ تو بہرحال خاص طور پر بچوں کو اس ماہ مبارک میں رمضان کی ٹریننگ دیں، حلال حرام سکھائیں، اور یہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا
کہ یہ ان کو بیٹھ کے درس دینا نہیں ہے، بلکہ اپرچونٹی بیسڈ ہوتا ہے. آپ کا بچہ آپ کے ساتھ رہے گا، کچھ ایسے مواقع آئیں گے تو پھر آپ وہ مواقع کو غنیمت جان کے آپ نے اپنے بچے کو سکھانا ہے، کوئی تعلیم دینی ہے. کوئی بھی کپڑا لیا یا کوئی بھی، مثال کے طور پر بیٹا کھانا کیسا ہے؟ جی بابا اچھا ہے. یہ کھانا پتہ ہے کیسے آیا ہمارے پاس؟ کھانا پتہ ہے کہاں سے آیا؟ تو یہ چیزیں بچوں کو تھوڑا تھاٹ پرووکنگ کویشچنز دیں کہ جس سے ان کی فکر جاگے. اور یہ رمضان بہترین موقع ہے کہ ہم اپنے بچوں کو، کیونکہ وہ روزے بھی رکھتے ہیں، رمضان میں بچہ دیکھتا ہے کہ لوگ بھی، ایک انوائرمنٹ کریٹ ہو جاتا ہے اللہ سے جوڑنے کا. اس لیے بچوں کو جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ اس مہینے میں ٹرین کریں اور خود بھی ٹرین ہو. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے بچوں کی صحیح طریقے سے تربیت کرنے کی توفیق عطا فرمائے.